أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے درجات جو ہیں ان کے معجزات کے لحاظ سے جس طرح وہ ہوتے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم نے ان کو یہ معجزات بھی دیے، ان کے درجات بھی متعین کیے۔ اور یوں سمجھیے کہ ہر نبی اور رسول کو اس کے زمانے کے لحاظ سے جو وہاں چیزیں زیادہ تھیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تھا زیادہ، تو انہوں نے اللہ نے ان کو جو ہے عصائے موسیٰ دیا، جادو کا توڑ دیا، وہ ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے جو ہے وہ مٹی جو گارے کی ہوتی ہے اس سے بنائے گئے جو پرندہ ہے اس کے اندر پھونک دیتے تھے، وہ پرندہ بن جاتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ تو یہ درجات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنائے۔ اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے قرآن کی 6600 سے زائد جو آیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ فضل اور شان والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، جو قرآن کے بڑے ماسٹر تھے، قرآن کے ماہر تھے، سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کون سی آیت سب سے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ بارک اللہ فی علم کا، اللہ تیرے علم کو اور زیادہ بڑھائے۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو کوئی پڑھ کے اگر سو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس کی حفاظت کے لیے اس انسان کی جو ہے وہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ مجرب نسخہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ جو آدمی دین قبول کرنا چاہتا ہے زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لے گا تو سوچ سمجھ کے کر لیا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، مرتد کی سزا موت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نمرود اور حضرت ابراہیم جو ایک نوجوان تھے ان کا جو ہے مناظرہ اس کی بات کی گئی ہے، جس میں نمرود کی ایک دفعہ بھی اور پھر دوسری دفعہ بھی بڑی سبکی ہوئی۔ پہلی دفعہ جو ہے تمام حاضرین کے سامنے کہ جب حضرت ابراہیم ایک نوجوان انہوں نے چیلنج کر دیا نمرود کو کہ تم مشرق سے جو ہے میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال، تو وہ لاجواب ہو گیا، سبکی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آگ جلاؤ، اس کے اندر اس کو ڈالو، یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک نوجوان نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، اور نمرود لاجواب ہو گیا، آگ میں بھی پھینکے گئے، اور جب پھینکے جا رہے تھے جبرائیل بھی آتے ہیں، ان کی مدد بھی لینے سے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، تم ایک طرف ہو جاؤ، یہ میرے اور میرے رب کا مسئلہ ہے، اور وہ راضی اسی طرح ہوتا ہے تو میں نے راضی کرنا ہے۔ تو آج کے نوجوان بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے اس دین کو جو ہے وہ کس انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی کے وہ کہا گیا ہے کہ وہ شاید نبی تھے، گدھے پر سوار تھے، کھانا وانا بھی تھا، ایک بستی اجڑی ہوئی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں بھی وہ تعجب کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، کھانا بھی جو ہے وہ 100 سال تک وہ مردہ رہے، پھر وہ جو ہے زندہ کیا گیا، گدھا بھی دوبارہ زندہ، اور وہ بھی، تو وہ اس کے بعد انہوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ جو ہے اس کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود سوال کیا ہے، کیونکہ انبیاء بھی جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے اس دعوت کے اوپر دل ٹھکنا چاہیے، وہ مطمئن ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیف تحیی الموتى؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا رکھتا تو ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل بھی تو مطمئن ہونا۔ تو کہا کہ پرندے لے لو، ان کو جو ہے ذبح کر دو، ادھر ادھر بوٹیاں جو پہاڑوں پہ پھینک دو، بلاؤ، وہ سارے زندہ حالت میں اڑ کے آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ ہاں تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ایک دانہ جو بویا جاتا ہے، ایک نیکی جو کی جاتی ہے وہ بڑھ کے 700 گنا ہو جاتی ہے۔ 700 خوشیوں کو ساتھ مثال دی گئی، اور 700 اگر رمضان میں ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور ہی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اصولی بات یہ کہی ہے کہ صدقات کرو، چھپے بھی اور ظاہر بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، دستے سوال نہیں پھیلاتے، تو وہ لیکن چہروں سے پتہ چلتا ہے مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں، تو ان کو تم دو۔ اور اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم بات کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ سود اور تجارت کے درمیان بتایا گیا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اگر کوئی اس کا کاروبار کرتا رہے گا تو ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اچھا اگر یہ کوئی باز نہیں آئے گا
تو پھر یہ ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. کسی اور برائی کے بارے میں یہ بات نہیں کی گئی، لیکن یہاں کھلی جنگ کی بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. لکھنا جو ہے یہ بہت سارے مسائل سے انسان کو نجات دیتا ہے. یہ اللہ نے سب سے بڑی آیت قرآن میں اسی موضوع پہ ذکر فرما دی ہے. تو دیکھیے کتنی اہمیت والی ہے یہ چیز ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی جو آخری آیات ہیں، یہ سورہ بقرہ یہاں مکمل ہو رہی ہے. اور یہ بھی سنیے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اور اس کی آخری آیات اور سبع مثانی یعنی سورہ الفاتحہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر خصوصی گفٹ عطا کیا گیا. اور یہ آخری جو آیتیں ہیں بڑی ہی شانوں والی ہیں، اس کو بہت پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ جو ہے آل عمران شروع ہوتی ہے. دیکھیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پھول ہیں قرآن کے. کیوں کہ سورہ بقرہ میں بھی وہ مسائل ہیں، 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں اور 1000 احکام ہیں. انسانی پریکٹیکل لائف سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ سارے احکام اس کے اندر آئے ہیں، خاندانی بھی اور غیر خاندانی بھی، معاشرتی بھی. سورہ آل عمران کو بھی کہا گیا کہ یہ پھول ہے. اور یہ صورت بھی مدنی ہے، اور اس کے شروع میں بھی پہلی آیت میں الف لام میم آیا ہے. حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم. اور یہ 29 سوروں میں آئے ہوئے ہیں. 2 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، یہ بقرہ اور آل عمران، یہ اس میں ہیں، ورنہ یہ ساری مکی میں آئے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ ہماری جو آیات ہیں کچھ محکم ہیں، واضح ہیں، اور کچھ جو ہیں متشابہ ہیں. لیکن جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں، پختہ علم والے، الراسخون فی العلم، وہ کیا ہے؟ وہ متشابہ آیات پر بھی ایمان مکمل لاتے ہیں. اس کی منطق سمجھ آئے یا نہ آئے، حکمت سمجھ آئے نہ آئے، لیکن وہ لاتے ہیں. کیوں کہ وہ علم جو رکھتے ہیں. تو اس لیے اس کے بعد بتایا گیا کہ لوگ عموماً کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، عورتوں سے کرتے ہیں، گھوڑوں سے کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی اور مال و دولت ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں سے زیادہ، یہ سب رہ جانے والی. ابھی دیکھیں نا، کرونا آیا تو سب چیزیں ڈی ویلیو ہو گئیں، زیرو ہو گئیں. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر کہ نہ بتاؤں، اور وہ ہے تقوی جو دل کی کیفیت کا. تو یہ متقی لوگ جو ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صبر کرنے والے ہیں، اور کیا ہے تہجدوں میں اللہ سے مغفرت بخشنے والے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. صبر کرنے والے ہیں، فرما بردار بھی ہیں. تو اس طرح اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ بس ہم چند دن امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، چند دن ہم بس آگ کی سزا بھگتیں گے. پھر یہودی بھی ایسے ہی کہتے تھے، تو پھر جو ہے ہم نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، ان کے دین نے ان کو دھوکہ، ان کے فلسفے نے دھوکہ دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی سکھائی ہے اللہ کے نے اپنے نبی کو، اور فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا، اللہ کے رسول سے پوچھا قرضہ، آپ نے فرمایا اس آیت کو زیادہ تلاوت کیا کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کسی کے اوپر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو یہ آیت اگر پڑھی جائے گی تو وہ ادا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ خیر کا کام کریں گے اور شر کا کام کریں گے وہ اس دن پالیں گے اپنے. اور اس دن شر کا کام کرنے والا، برائی کا کام کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ اس کو زمین جتنا سونا ہو وہ دے دے اور اس سے اس دن چھوٹ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس دین کے لیے جن لوگوں کو شروع سے متعین کیا ہے، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور آل عمران، ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، طالب علموں سے، کہ تم دین پڑھتے ہو، اللہ نے تمہیں بھی منتخب کیا ہے. اور اس کے بعد عمران جنہوں نے اپنے ایک ان کی بیوی نے، دیکھیے بیوی نے ایک منت مانی، ایک نظر کی کہ اللہ جو میں حاملہ تھی، میرے پیٹ میں یہ بچہ پیدا ہوگا، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں.
دیکھیے ایک خاتون یہ کر سکتی ہے، کبھی ہم نے بھی اور پھر جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو تعجب کیا، لیکن کہا کہ اچھا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی، لیکن اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے جو ہے محفوظ رکھا۔ اور پھر ان کی جو کفالت ہے وہ حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے انہوں نے کی، اور یہ انہوں نے تعجب سے پوچھا یہ رزق کہاں سے آتا ہے، تو وہ کہنے لگے اللہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری ایک تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے بھی دعا مانگی، ان کو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے جو ہے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ، اور پھر حضرت مریم اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری وہاں ہوئی ہے، اور کہا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کو تو وہ تو کن کہتا ہے بس۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کاف اور نون کے درمیان ہی وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں ان کی زندگی، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ میری اس دعوت کو جو قبول کرنے والے ہیں وہ سامنے آئیں، تو حواریوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آؤ اہل کتاب ہم اور تم وہ بات کر لیں جو مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لوگوں کو اپنے اربابا من دون اللہ نہیں بنائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اہل حق تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ جو ہے گڈمڈ کرتے ہو، چھپاتے ہو، اور پھر تم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جس سے جو کچھ اور معنی نکل آتا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان کے بعد بھی اگر کوئی کفر پھر اختیار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور آخری جو آیات ہے اس کے اندر آخری جو اس کی تیسرے پارے کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ وہ جو کفر کریں گے وہ مر گئے، وہ کافر ہیں، تو وہ سونے سے بھری زمین بھی اگر دیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو ہے پہلے یہ سب کچھ کر لیا جائے۔ تو حضرات یہ قرآن کی تفصیلی جو بات ہے وہ تو آپ خود پڑھ لیں، تفسیروں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا ترجمہ اس طرح جو ہے مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔